سے گزارش کی جاتی ہے کہ 5 مرتبہ ہمیں پڑھ کر جناب سید محمد حبیب جعفری شبیر ظفر جعفری کی شفا یابی کے لیے دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید محمد حبیب جعفری بن شبیر ظفر جعفری برحمتك يا ارحم الراحمين. رحم الله من قرأ الفاتحة. صلى على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على بقية الله في الأرض روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين يوم الرجوع وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع محبت علی کردار و آخرت کی ضامن ہے. گزشتہ مجلسوں میں اس محبت کی اہمیت کو بتلایا گیا اور یہ آپ کی خدمت میں معروضہ پیش کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے محبت کا حکم دیا تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے حبیب نے رسول گرامی قدر کے رشتہ داروں سے محبت کی. تو اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض ہوا اس محبت کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم اس محبت کے ذریعے اہل بیت سے نزدیک ہوں اور نزدیک ہونے کے بعد ان کے کردار ان کی صفات سے کسب فیض کریں. صرف اور صرف یہی مقصد ہے. کیونکہ انسان سے اگر صرف یہ کہا جائے کہ فلاں شخص کی پیروی کرو فلاں کام کرو تو یہ انسان کے لیے سخت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرو. تو جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کردار کو اپناتا ہے اس کے صفات کو اپناتا ہے اور ہمارا وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دیکھے کہ اس کا محبوب اس سے کیا چاہ رہا ہے. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ ہم علی و آل علی سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا علم میں چونکہ علی اور آل علی سب سے افضل ہیں تو ہم نے علم بھی علی سے لیا. کل ایمان علی ابن ابی طالب پر گفتگو تھی کہ ایمان بھی ہم نے علی ابن ابی طالب سے لیا. آج بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا ہے
کہ اگر ہم نے شجاعت اور شہادت طلبی سیکھی ہے تو علی ابن ابی طالب سے سیکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں، ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ دوست رکھتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے کہ جب وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو اس طرح کھڑے ہو کر دشمن سے جنگ کرتے ہیں کہ جیسے ایک کوئی دیوار اور چٹان دشمن کے سامنے کھڑی ہو۔ اور پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب کے بارے میں سارے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ علی کے شان میں آیت نازل ہوئی ہے۔ تو عزیزان اکرام، شجاعت علی کے بارے میں قرآن مجید مختلف مقامات پر قصیدہ پڑھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجاعت کے بارے میں کیا فرمایا، تو بہت سارے اقوال ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک مقام پر رسول گرامی قدر نے فرمایا کہ یا علی انت فارس العرب وقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، اور اس کے بعد رسول گرامی قدر نے فرمایا وانت سیف اللہ الذی لا یخفی۔ کیا کہتے ہیں کہ اے علی ابن ابی طالب، آپ وہ شخص ہیں کہ جو شہسوار عرب ہیں، جو شہسوار عرب ہیں اور قاتل ہیں، ناقصین، قاسطین اور مارقین کے، یعنی جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں جو آنے والے ہیں ان کو قتل کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا وَسَيْفُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَخْطَأُ، اے علی آپ وہ اللہ کی تلوار ہے کہ جو کبھی خطا نہیں کرتی۔ اب عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، دین اسلام میں رسول گرامی قدر کے دوسرے اصحاب کو بھی سیف اسلام کہا گیا ہے، اسلام کی تلوار، لیکن علی ابن ابی طالب کو کہا گیا اللہ کی تلوار کہ جو کبھی خطا نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کا ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہے بلکہ ید اللہ ہے۔ جب ید اللہ ہوگا تو سیف اللہ سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں سیف اللہ الذی لا یخطأ، یعنی اللہ کی تلوار علی کی تلوار ہے کہ جو خطا نہیں کرتی۔ اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ تلوار خطا نہیں کر سکتی، یعنی اللہ کا دشمن اس سے نہیں بچ کر جا سکتا۔ دوسرے معنی کیا ہے؟ دوسرے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہوگا تو یہ تلوار اسے گزن نہیں پہنچائے گی۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ اگر کسی کے نسل میں کوئی مومن ہو تو یہ تلوار اسے بھی گزن نہیں پہنچا سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ جنگ صفین میں جناب مالک اشتر نخعی کہ جو شجاع عرب تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پشتوں کو گننا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ان کے ذہن میں آیا کہ میرے پشتوں میں اور علی ابن ابی طالب کے پشتوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ اے مالک کیا سوچ رہے ہو؟ تمہاری سوچ سے میں باخبر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرار پیغمبران میرے پاس ہے۔ تو مالک نے کہا کہ مولا آپ کو پتا ہے تو آپ ہی بتا دیجیے گا کہ اس سوچ میں کیا خطا ہے۔ مولا نے کہا کہ اس سوچ میں اس لیے خطا ہے کہ اے مالک جب تم کاٹتے ہو، جب تم مارتے ہو تو جو بھی تمہارے سامنے آتا ہے اسے قتل کر دیتے ہو، لیکن جو علی کے سامنے آتا ہے علی اس کی نسلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کی نسل میں ایک مومن نہ ہو تو اسے قتل کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی مومن ہو تو اسے تھوڑی سی ضربت لگا کر چھوڑ دیتا ہے تاکہ علی کا چاہنے والا اس دنیا میں متولد ہو سکے۔ اللہ کی ایسی تلوار ہے کہ جو کبھی خطا نہیں کرتی۔ عزیزان گرامی پھر فرمایا رسول گرامی قدر نے علی کی شجاعت میں کہ رجل کرار وغیرہ فرار، پھر اس کے بعد فرمایا علی اسد اللہ الغالب۔ توجہ فرمائیے گا، علی اسد ہیں، شیر ہیں، کہ یہ شیر معمولی شیر نہیں ہے، اللہ کا شیر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا شیر ہے کہ جو عام شیر نہیں ہے بلکہ غالب شیر ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث اور بڑھتی ہے غالب علی کل غالب، ایسا اسد ہے، ایسا اللہ کا شیر ہے کہ جو غالب ہے، اور غالب ہے تو ہر غالب کے اوپر غالب ہے، غالب ہے تو ہر غالب کے اوپر غالب ہے۔ عزیزان گرامی
علی ابن ابی طالب کو اتنے سارے القاب کیوں دیے گئے؟ اس لیے دیے گئے کہ ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب نے اپنے آپ سے ایک ایسی فضیلت کو مخصوص فرمایا کہ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ مثالیں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد اسلام کی پہلی جنگ بدر، روایتوں میں ملتا ہے کتنے دشمن مارے گئے؟ کفار سے 70 دشمن مارے گئے، جن میں سے 36 دشمنوں کو یعنی آدھے سے زیادہ لوگوں کو واصل جہنم علی ابن ابی طالب نے کیا۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت، پہلی خصوصیت تھی۔ دوسری خصوصیت جنگ احد میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب سارے کے سارے بھاگ گئے تو علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے قریب ہیں، رسول اللہ کے اوپر جو ضربت پڑنے والی ہے اسے اپنے بدن پر روک رہے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ لڑتے علی کی تلوار ٹوٹی تو آسمان سے علی کے لیے تلوار اتری کہ جو آج تک کسی کے لیے نہیں اتری۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ جو یہ قصیدہ کسی کے لیے وارد نہیں ہوا ہے۔ یہ دوسری جنگ تھی۔ اب تیسری جنگ کہاں پر ہے؟ جنگ خیبر ہے۔ بڑی بڑی میں مثالیں دے رہا ہوں کہ جنگ خیبر میں رسول گرامی قدر نے سب کو علم دیا، سب بھاگتے رہے، واپس آتے رہے، اسلام کو فتح حاصل نہیں ہوئی۔ تیسرے دن رسول گرامی نے کہا لأعطين الراية غدا رجلا كرارا وغير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله۔ کرار ہے، غیر فرار ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ گرامی یہاں پر بھی ایک مدرک، ایک سرٹیفکیٹ جنگ میں علی ابن ابی طالب نے لیا۔ عزیزو آگے جنگ بڑھتی ہے۔ جنگ خیبر میں جب گئے ہیں، جنگ خندق میں جب گئے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ یہاں دو فضیلتیں علی ابن ابی طالب کے قدم چکتی ہے۔ رسول گرامی نے کہا کہ من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے کہ جو زمانے میں بھونک رہا تھا؟ عزیزو گرامی جیسے ہی رسول گرامی قدر نے یہ کہا تو کوئی نہ اٹھا سوائے علی ابن ابی طالب سے۔ تو جب علی ابن ابی طالب چلے ہیں تو رسول اکرم نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ ایک فضیلت تھی۔ جب جا کر اسے زیر کیا تو زیر کرنے کے بعد جو ضربت لگائی ہے وہ ایسی کمال کی ضربت ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا ضربت علی بن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ جس جنگ میں علی نے شرکت کی ہے، ایک فضیلت کو اپنے آپ سے مخصوص کیا ہے۔ عزیزو یہ جوانی کی جنگ تھی، پھر اس کے بعد جب سن رسیدگی آ گئی، 25 سال کے بعد جو جنگیں کی ہیں وہی معیار پایا جاتا ہے علی بن ابی طالب۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان اسی معیار پر مولا علی نے لڑی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے، راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جنگ جمل میں نے شرکت کی تھی اور جنگ جمل کا عالم یہ تھا کہ 70,000 کا لشکر جناب عائشہ کے ساتھ تھا، اور مولا امیر المومنین نے جب حملہ کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے، تو جو بھی شخص بھاگتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں علی کے خوف سے بھاگ رہا ہوں، کہ جسے ضربت لگتی تھی، جابر کہتے ہیں ہر مجروح شخص یہ کہتا تھا کہ مجھے علی بن ابی طالب نے ضربت لگائی ہے، اور ہر قتل ہونے والا یہ کہتا تھا کہ علی بن ابی طالب نے مجھے قتل کیا۔ یہ شجاعت علی بن ابی طالب کی ہے۔ جنگ صفین میں روایتوں میں ملتا ہے کہ تیروں کا میہ چل رہا تھا، تیر بڑے کثیر تعداد میں آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے اپنے فرزند محمد حنفیہ سے کہا جاؤ بیٹا حملہ کرو۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد رک گئے۔ مولا امیر المومنین نے کہا اے محمد حنفیہ آگے بڑھو، حملہ کرو، کیونکہ تیر کی بوچھار بہت زیادہ تھی۔ محمد حنفیہ کو تعمل ہوا، تکلف ہوا، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور غصے کے عالم میں تلوار کی نیام سے محمد حنفیہ کے پشت پر مارا، اور مارنے کے بعد کہا ھذا عرق من امک، یہ تیری ماں کی طرف سے، تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے کہ جو تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہی تیر برس رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں مولا امیر المومنین نے حملہ کیا اور 500 بنی امیہ کے افراد کو واصل جہنم پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے محمد حنفیہ، مرد اس طرح سے جنگ کرتا ہے کہ وہ تیر تبر نیزے اور تلوار سے نہیں گھبراتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد
دیگر صلوات علی محمد و آلہ. اس میں بھی علی ابن ابی طالب نے خزار کو اپنے آپ سے مخصوص کیا. اب انداز دیکھیے جنگ کا. عزیزو یہ سیرت علی ابن ابی طالب ہے. علی ابن ابی طالب سے شجاعت کو ہر زمانے میں حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے. انداز دیکھیے جنگ کا. انداز روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو کوئی بھی شجاع عرب اگر للکار کر بلاتا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے عرب ایسے تھے کہ جو سر سے پیر تک لوہے میں گھرے ہوئے رہتے تھے، لیکن جب بلاتے تھے تو صرف اور صرف علی ابن ابی طالب تلوار اٹھا کر بغیر کسی زرہ کے، بغیر کسی سپر کے اس شخص سے شجاع کے سامنے چلے جاتے تھے اور اسے زیر کر دیتے تھے. اور عزیزو مولا امیر المومنین کے ضربات کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے وَكَانَتْ ضَرَبَاتُهُ وَتْرًا. علی ابن ابی طالب صرف اور صرف ایک ضربت لگاتے تھے، دوسرے کی نوبت نہیں آتی. مولا امیر المومنین نے فرمایا جنگ میں کہ واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہم. خدا کی قسم اگر سارے کا سارا عرب جمع ہو جائے اور مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے تو علی کبھی پیٹ نہیں دکھائے گا. اور عزیزان گرامی پیٹ نہیں دکھائے گا. اس کی اور ایک تعین میں مولا سے جب یہ پوچھا گیا کہ مولا بتائیے کہ آپ ذرا آگے کیوں مانتے ہیں، پیچھے کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین جو گھوڑا لے کر جاتے تھے وہ سست گھوڑا ہوتا تھا، تیز بھاگنے والا نہیں ہوتا تھا. مولا سے پوچھا گیا، کہا کہ کیا وجہ ہے؟ تو مولا امیر المومنین نے کہا میں پیچھے اس لیے ذرا نہیں مانتا کیونکہ میں کبھی دشمن کو اپنی پیٹھ نہیں دکھاتا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ گھوڑا کیوں استعمال نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ میرا قصد جنگ میں رہنے کا ہوتا ہے، بھاگنے کا نہیں. وہ افراد کے جو دشمن کو پیٹھ دکھاتے ہیں تاکہ کوئی تیر لگ جائے تو وہ پیٹھ پر ذرا باندھیں اور پھر گھوڑا استعمال کریں. عزیزو علی کی جنگ کا یہ انداز تھا. اور عزیزو ہیبت علی ابن ابی طالب کی جنگ میں بہت اہم چیز ہے. انسان شجاع بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن ایک دبدبہ ہونا، ایک روب ہونا کہ جب آ جائے شیر تو لوگ گھبرائیں، ہیبت علی ابن ابی طالب کی بہت زیادہ ہوتی تھی. زبیر کہ جسے سیف اسلام کہا جاتا ہے اور جو مولا امیر المومنین کے ساتھ تھا، جب خلافت کو چھینا گیا تو روایت میں ملتا ہے کہ زبیر مولا کے ساتھ تھا. بی بی کا دفاع کیا ہے زبیر نے اور مولا علی نے زبیر کے بارے میں کہا کہ زبیر میرے ساتھ تھا اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر بڑا نہیں ہو گیا. جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے باپ کو مولا علی کے مخالف کر دیا. زبیر سیف اسلام کا لقب دیا گیا زبیر کو. لیکن جنگ جبل میں زبیر یہ کہتے ہیں کہ جب میں مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آیا تو خدا کی قسم کسی کے سامنے میں ابھی تک لرزہ اندام نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی علی کے جلالی چہرے کو میں نے دیکھا میرا سارا بدن لرز رہا تھا. یہ ہیبت تھی. اور خود مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ما لقیت رجلا الا اعاننی علی نفسه. کیا مطلب یہ ہے کہ جنگ میں میں نے کسی کو روبرو نہیں کیا، فیس نہیں کیا، مگر یہ کہ اس نے اپنے آپ کے قتل ہونے میں میری مدد کی. یعنی کیا مطلب ہیبت مولا امیر المومنین کی اس قدر شخص پر سوار ہو جاتی تھی کہ وہ خود بخود اس ہیبت کے ذریعے قتل کی طرف چلا جاتا تھا. عمر ابن عبد جب آیا تھا جنگ خندق میں تو روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی پتا چلا کہ علی ابن ابی طالب ہیں، شجاع عرب ہیں، فارس عرب ہیں، تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اے علی میری آپ کے بابا کے ساتھ دوستی تھی. تو اس نے یہ بہانہ بنایا تھا کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب سے ڈر رہا تھا. علی ابن ابی طالب نے کہا کہ کفر کا ایمان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، چاہے تو ایمان لا کر مسلمان ہو جائے ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو. یہاں پر بتایا کہ میرے بابا مومن ہیں، آگے آنے والے اعتراض کرنا چھوڑ دیں. تو اس نے بہانہ بنایا تھا، وہ ڈر رہا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ مولا امیر المومنین سے جنگ ہو. اور عزیزان گرامی علی ابن ابی طالب کی ہیبت اس قدر زیادہ تھی جنگ کے میدان میں یا جنگ کے میدان کے علاوہ کہ لوگ علی کا نام دے کر دوسروں کو تحریک کرتے تھے. دھاک بٹھانا جسے کہتے ہیں عام زبان میں. روایتوں میں ملتا ہے کہ عمر بن الخطاب کے دور میں ایک شجاع عرب تھا کہ جس کا نام عمر ابن معدی کرب ہے. عمر ابن معدی کرب چونکہ شجاع تھا، جو شجاع ہوتا ہے وہ مخالفت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے جس کے پاس اس پاور ہو اس کے پاس اناد اور تکبر بھی پایا جاتا ہے. تو عمر ابن الخطاب سے وہ نہیں گھبرا رہے تھے. عمر ابن معدی کرب ایک مرتبہ عمر ابن الخطاب نے خط لکھا اور کہا کہ اے عمر ابن
ماضی کر، اپنے کاموں سے باز آ جاؤ، وگرنہ ایسے شجاع عرب کو بھیجوں گا کہ اگر وہ تیری سر پر تلوار کو مارے تو تیرے تلوار تیرے دو پیروں کے درمیان سے نکل آئے۔ جیسے ہی اس خط کو اس نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے واللہ حددنی بعلی، کہ خدا کی قسم عمر بن الخطاب نے علی بن ابی طالب سے مجھے ڈرایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد بارے کے سب میں صلوات پڑھیں۔ حیبت اس قدر تاریخ ہے علی کی جنگ میں کہ معاویہ سے ایک مرتبہ کثیر جنگ کے بعد جنگ صفین میں مولا علی نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کا قتل کیوں ہو، آؤ ہم تم مل کر لڑتے ہیں، پنجہ لڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، مسلمانوں کا خون کیوں ضائع کیا جائے۔ تو ایک مرتبہ عمرو بن عاص نے کہ جو وزیر تھا جس کا معاویہ تھا، اس نے کہا کہ اے معاویہ مولا علی نے منصفانہ فیصلہ کیا ہے، جاؤ علی سے لڑو۔ ایک مرتبہ وہ یہ پلٹ کر کہتا ہے کہ اے عمرو بن عاص آج تک تو نے مشورے میں خیانت نہیں کی تھی لیکن اب خیانت کی ہے، لگتا ہے تجھے شام کی حکومت چاہیے۔ پھر اس کے بعد معاویہ نے کہا کیا تجھے نہیں پتا کہ علی شجاع مطرف ہے، یعنی ایسا شجاع ہے کہ جس کی ضربت کبھی خالی نہیں جاتی۔ گرامی جس کی شجاعت کا قصیدہ دشمن پڑھے وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اب ایسا نگرانی یہاں پر ایک نتیجہ لینے دیجئے کہ جو ضروری نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہم شجاعت کو دوسری صفات کی طرح علی بن ابی طالب سے اس لیے لیتے ہیں کہ جو علی کا پیروکار ہوتا ہے وہ شجاعت علی سے لیتا ہے اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتا ہے کسی بھی زمانے میں کیوں نہ ہو۔ اسی لیے آج دیکھ لیجئے گا دشمنان اسلام جو کہ یہود و نصارہ ہیں، اس کے مقابلے میں ایک ہی ملک کھڑا ہوا ہے کہ جو علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہے، اور جو اغیار کے چاہنے والے ہیں وہ دشمنان اسلام کی غلامی میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا جیسا پیر اور مرشد ہوتا ہے اس کی ویسی شجاعت غلامی میں لگے، لیکن علی کے چاہنے والے جو ہیں جہاں جہاں ہیں وہ دشمن اسلام کو، دشمن خدا کو اسی طرح آنکھیں دکھاتے ہیں جس طرح کہ علی نے آنکھیں دکھانا سکھایا۔ عزیزان گرامی، شجاعت علی بن ابی طالب، علی کا دبدبہ، علی کا انداز جنگ، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لیکن عزیزو، علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے یہاں وہ صفات جمع ہوئی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جمع ازداد اسی لیے کہا جاتا ہے۔ علی کی شخصیت وہ ہے کہ جہاں پر ضدیں جمع ہوئی ہیں۔ جنگ میں جو شجاع ہوتا ہے علی، وہ جب بھی جاتا ہے مارنے کے لیے جاتا ہے، مرنے کے لیے نہیں جاتا۔ لیکن علی بن ابی طالب نے ہر جنگ میں جو شرکت کی ہے وہ شہادت کی قصد سے کی۔ اسی لیے فرمایا واللہ لبن ابی طالب آنس من الموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم علی بن ابی طالب اس بچے سے زیادہ جنگ موت سے مانوس ہے کہ جو اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ لا ابالی دخلت الی الموت او خرج الموت الی، خدا کی قسم علی کو فرق نہیں پڑتا کہ علی موت پر جا پڑے یا موت علی پر آ پڑے۔ یہی وجہ ہے شہادت طلبی کی کہ روایت میں ملتا ہے کہ جنگ احد میں رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے علی کے بدن کے اوپر کتنی ضربتیں وارد ہوئی تھی؟ 80۔ اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب 80 ضربتیں وارد ہوئی، کاری ضربتیں وارد ہوئی، تو علی ابن ابی طالب کے پاس آیا جراح اور وہ یہ چاہتا تھا کہ علی کے زخم کو سیے، تو جب سوئی ایک زخم سے ڈالی جاتی تو دوسرے زخم سے نکل جاتی۔ جیسے ہی یہ عالم تھا رسول گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے علی ابن ابی طالب کی تیمارداری کے لیے۔ جیسے ہی رسول اللہ کو علی نے دیکھا گریہ کرنا شروع کر دیا۔ ایسا نگرانی یہ گریہ عجیب گریہ ہے۔ ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ جنگ کی ہے، اتنے ضربات اپنے اوپر متحمل کیے، لیکن میں شہادت کے درجے پر فائز نہیں ہوا۔ عزیزو اگر کوئی دوسرا اور ہوتا تو جراحتوں کی وجہ سے رو پڑتا،
لیکن جراحتوں کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے، توجہ جراحتوں کی طرف نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس قدر جنگ کی لیکن شہادت کے درجے پر فائز نہیں ہوا۔ تو رسول گرامی قدر نے کہا کہ اے علی مانوس نہ ہو، ابھی پریشان نہ ہو، آپ کو شہادت ملے گی، ضرور ملے گی۔ اور عزیزو جب شب ضربت آئی ہے، ضربت لگی ہے مولا امیر المومنین کے، تو اس وقت فرمایا فزتو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، اب جس شہادت کے لیے ابو بکر علی بن ابی طالب انتظار کر رہا تھا، اب اس تک علی بن ابی طالب کو ہو گیا، اور یہ کامیابی کی منزل ہے علی۔ تو علی جہاں جہاں شجاع تھے، شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ شہادت بھی تھی، اور یہی عزیزو معیار کربلا کے میدان میں آیا ہے کہ جہاں کا بچہ حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک مثال جناب علی بن الاصغر کی ہے کہ علی کا پوتا ہے، جیسے ہی حسین نے کہا هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا، تو ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر یہ بتلا دیا کہ جو جذبہ میرے دادا میں شجاعت کا اور شہادت طلبی کا تھا، وہ اس ننھے بچے میں بھی موجود ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج علی بن اکبر کا ماتم ہے۔ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر کہ جو صورت میں اور سیرت میں اور رفتار میں رسول اللہ سے بہت زیادہ شدید ہے۔ عزیزو روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی جناب علی اکبر آئے ہیں اور رخصت چاہتے ہیں امام حسین سے، پھر ایک بار اجازت دے تو کیسے اجازت دے؟ کہا جاؤ جا کر اپنی ماں لیلا سے اور زینب علیہ مقام کے جس نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، جاؤ جا کر اجازت دو اور پھر اس کے بعد آنا۔ عزیزان گرامی روایت میں ملتا ہے کہ جناب زینب علیہ مقام کے پاس جب علی اکبر آئے تو آنے کے بعد سیدھا انہوں نے کہا بی بی ذرا یہ بتلائیے گا کہ میرا مرتبہ آپ کے نزدیک زیادہ ہے یا زہرا کے لال کا مرتبہ آپ کے نزدیک زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، زینب علیہ مقام نے کہا معلوم ہے کہ حسین کا مرتبہ میرے نزدیک زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بھومی اماں اگر ایسی ہی بات ہے تو اپنے بیٹے کو زہرا کے لال کے اوپر قربان کرو۔ عزیزو جیسے ہی یہ سننا تھا جناب زینب نے اجازت دی، لیکن عزیزو رخصت بڑی عجیب ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ علی بن ابی طالب کا یہ پوتا جب خیمے سے نکلنا چاہتا ہے تو خیمے کا جو پردہ اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ اب جب میں نے گننا شروع کیا تو 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا۔ عزیزو یہ وجہ تھی کہ جب علی اکبر باہر آنا چاہتے تھے، کبھی سکینہ آتی تھی اور کہتی تھی اے بھائی کہاں جا رہے ہیں، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ کبھی ام لیلا آ جاتی تھی، کبھی زینب آ کر دامن تھام دیتی تھی۔ بڑی مصیبت کے بعد علی اکبر آئے ہیں۔ اے عزیزو جیسے ہی حسین کے پاس آئے، کہا اجازت لے لی، بڑی مشکل کے ساتھ حسین نے بھی خدا حافظی کی۔ اب علی بن اکبر جا رہے ہیں، جیسے ہی خدا حافظی ہوئی جانے لگے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے کہا اللہم کن انت الشہید فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اے میرے پروردگار گواہ رہنا، اب تیری طرف وہ جوان آ رہا ہے کہ جو سیرت میں، صورت میں اور گفتار میں رسول اللہ سے زیادہ شبیہ تھا۔ جب بھی میں یہ چاہتا کہ نانا رسول اللہ کی زیارت کر لوں تو میں ایک مرتبہ علی بن اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو علی اکبر آگے بڑھے، علی اکبر چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی چل رہا ہے، پلٹ کر جو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ گرتا پڑتا آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا ہے۔ عزیزو علی اکبر پلٹنے کے بعد کہا بابا کیا آپ نے اجازت نہیں دینی تھی، اب اجازت دینے کے بعد واپس کیوں آ رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہا اے علی اکبر، اے کاش تیرا بھی علی اکبر کے جیسا بیٹا ہوتا تو تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا۔ جاؤ خدا حافظ الناصر۔ عزیزو جناب علی اکبر آئے، روایت میں ملتا ہے کہ علی کا پوتا ہے، اس قدر گھماسان لڑائی کی کہ 120 دشمنان اسلام کو علی اکبر نے واصل جہنم کیا، لیکن شدت پیاس تھی، واپس پلٹ کر آئے اور آنے کے بعد کہا اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ عزیزان گرامی اگر اولاد باپ سے کوئی چیز مانگے کہ جو کہ ناچیز ہو اور باپ میسر نہ کر سکے، مہیا نہ کر سکے، تو
تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی یہ آپ خوب جانتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے بیٹا اپنی زبان کو میری زبان میں رکھ دو. علی اکبر نے اپنی زبان بابا کی زبان میں رکھی لیکن فوراً زبان کو کھینچ لیا اور کہا اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں, آپ کی زبان پر گویا کانٹے پڑے ہوئے ہیں پیاسے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ حسین نے کہا جاؤ علی اکبر اب تمہیں نانا رسول اللہ سیراب کرائیں گے. علی اکبر واپس آئے. پھر جنگ کی عزیز و روایت میں ملتا ہے کہ یہ علی کا پوتا بڑی عجیب جنگ کر رہا تھا. گھوڑا علی اکبر دوڑا رہے تھے, بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑ رہا تھا. ایک شخص نے کیا کیا, کمین گاہ میں بیٹھ گیا. علی اکبر پتہ نہیں کتنی سرعت کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہے تھے, بڑی تیز رفتاری سے گھوڑا چل رہا تھا. ایک دم کمین گاہ سے وہ ملعون سامنے آیا اور اس نے بڑے بھرپور طریقے سے نیزہ پھینکا. نیزہ علی اکبر کے سینے پر لگا, پشت فرس پر لرزنے لگے. زمین کربلا پر آئے اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے بابا میرا سلام قبول کیجیے گا. عزیزو ابھی ذرا دیکھیے حسین کی کیا عالم ہے. امام حسین علیہ السلام کمر کو تھامے ہوئے ہیں, کہتے ہیں علی اکبر تمہارے مرنے سے اب باپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا, آواز دو, آواز کے سہارے میں تم تک پہنچ جاؤں گا. عزیزان گرامی جناب امام حسین آواز کے سہارے علی اکبر تک پہنچے. دیکھا کہ بچہ زمین کے اوپر ایڑیاں لگا رہا ہے, دونوں ہاتھ سینے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. کہا بیٹا کیا وجہ ہے یہ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھا, ذرا ہاتھوں کو ہٹاؤ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. عزیزوں جیسے ہی ہاتھ کو ہٹایا کیا منظر دیکھا کہ برچی کی آنی سینے میں پیوستہ ہے. عزیزوں علی اکبر جس سے تڑپ رہے ہیں. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, نجف کر رخ کر کے دونوں ہاتھ کو نیزے کی آنی کے اوپر رکھا اور کہا اے حیدر کرار, اے خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے والے آئیے مدد کیجیے. اور یا علی مدد کہہ کر جیسے ہی برچی کے پل کو نکالا ایک مرتبہ علی اکبر تڑپے, ایسا تڑپے کہ جان بدن سے نکل گئی. اجرکم اللہ. عزیزو اب حسین میں ہمت باقی نہیں رہ گئی. حسین علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں لیکن باپ سے زبان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا. ایک مرتبہ زور اس قدر جاری ہوا کہ لاشے کو رکھ دیا, خیمے کی طرف توجہ کی اور کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, باپ پر ایسی مصیبت پڑی ہے کہ اب باپ میں طاقت نہیں ہے کہ جوان بیشے کے لاشے کو الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگار آپ اس ذکر کریم کو ہم سے قبول فرما. بار الہ ذکر کے تصدق میں گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے ہماری مغفرت فرما. بار الہ بطفیل محمد وآل محمد ہمارے پر حقیق کی مغفرت فرما. بار الہ تعلیمات اسلامیہ کے سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا. بار الہ بطفیل محمد وآل محمد محبت اہل بیت کے تقاضے پورا کرنے میں ہماری مدد و نصرت فرما. بار الہ بطفیل محمد وآل محمد منتقل خون حسین امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. مات الحسين.